السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان اصلاح معاشرہ کے حوالہ سے واٹس ایپ کی صورت میں یہ سوال کیا گیا: اگر کسی انسان کی بائیں آنکھ پھٹکے تو اس سے انسان کو کیا ہوتا ہے؟ دائیں آنکھ پھٹکے تو اس سے انسان کو کیا ہوتا ہے؟ یا اس کے علاوہ جسم کے کسی حصے کا گوشت خود بخود ہی پھٹکنا شروع ہوتا ہے؟ کیا اس سے انسان کو خوشی اور غمی کا کچھ تعلق ہے؟ اس کے بارے میں قرآن و سنت کی روشنی میں ہماری رہنمائی فرمائیں۔ تو اس کے جواب سے قبل اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو حوصلہ افزائی کے طور پر سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ جائے۔ اصلاح معاشرہ اور صدقہ جاریہ کے طور پر اس ویڈیو کو دوسروں تک زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے۔ کسی انسان کی بائیں آنکھ پھٹکے اس سے بیماری اور نحوست کا اور نقصان کا ہونا، دائیں آنکھ پھٹکے خوشی کا ملنا، تندرستی کا ملنا، خوشی اور تندرستی کا نصیب ہونے کا انسان اپنا اعتقاد رکھ لے، اپنا نظریہ رکھ لے تو ہم پہلے اللہ تعالیٰ کی پاک مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے پارہ نمبر 27 سورہ حدید کی ایک آیہ مبارکہ تلاوت کرتے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہم کو ان چیزوں کے بارے میں اصلاح فرمائی: ما اصاب مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر، کہ انسان کو اس زمین پر یا اس کی جان پر کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی بیماری پہنچتی ہے، یہ تمام کا تمام اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کی تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ تمام کا تمام معاملہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بڑا آسان ہے۔ یہ تمام کا تمام کیوں کیا؟ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، تاکہ تجھے کوئی مصیبت، کوئی غم، کوئی پریشانی پہنچے، کوئی نقصان ہو تو تم مایوس نہ ہو جاؤ، یا تمہیں کوئی خوشنودی پہنچے یا تجھے کوئی کامیابی نصیب ہو تو اس کی وجہ سے تمہارے دل و دماغ کے اندر تکبر پیدا نہ ہو۔ اللہ لا يحب كل مختال فخور، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات تکبر کرنے والے، فخر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتی۔ ان دو آیتوں کے اندر اللہ کی ذات نے انسان کی اس طرح اصلاح فرمائی کہ انسان کو کوئی بھی نفع، کوئی بھی نقصان، کوئی بھی تندرستی، کوئی بھی بیماری پہنچنی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کی وہ تقدیر میں لکھ دیا تھا۔ تو جب انسان یہ عقیدہ رکھے گا تو پھر اس انسان کے اندر جو بدگمانیاں، بدشگونیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ جس طرح کے صحیح بخاری شریف کی یہ حدیث شریف ہے کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا: لا عدوى ولا طیارۃ، کوئی بھی بیماری متعدی نہیں، یعنی ایک آدمی کی بیماری اڑ کر دوسرے کو لگ جائے، ولا طیارۃ، نہ ہی کوئی بدشگونی کی کوئی حقیقت ہے جس طرح کے زمانہ جاہلیت میں لوگ کرتے تھے۔ کوئی نیا کاروبار شروع کرنا ہوتا یا کسی سفر کا ارادہ کرنا ہوتا تو پرندہ پکڑ کر اڑاتے، دائیں طرف اڑتا تو کہتے تھے کہ یہ سفر مبارک ہوگا، بائیں طرف جائے تو کہتے تھے کہ اس میں نقصان ہوگا۔ اس طرح کی بدشگونیاں رکھنا اسلام اجازت نہیں دیتا۔ رہا مسئلہ یہ کہ اگر کسی انسان کی بائیں آنکھ پھٹکے تو اس کی وجہ سے انسان کو نقصان پہنچے، اس کو کوئی پریشانی آ کے گھیر لے یا اس کے کاروبار میں کوئی نقصان پہنچے، دائیں آنکھ پھٹکنے کی وجہ سے اس کو خوشی نصیب ہو، یہ زمانہ جاہلیت کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے۔ ایسا انسان کا عقیدہ رکھنا، ایسا گمان رکھنا، ایسا نظریہ رکھنا، یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات پر انسان کا توکل کمزور ہوتا ہے، بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو شریعت نے ہر وہ دروازہ ہی بند کر دیا کہ جس کی وجہ سے انسان کا اللہ کی ذات پر توکل کمزور ہو اور بدگمانیاں اور لڑائی جھگڑوں کے اسباب پیدا ہو۔ تو رہا جواب یہی اس کا کہ اگر کسی انسان کی بائیں آنکھ پھٹکے تو نقصان، دائیں آنکھ پھٹکے تو اس کو فائدہ ہوگا۔
इसके साथ इसका कुछ भी ताल्लुक नहीं, बल्कि अतिबा फरमाते हैं दाईं और बाईं आंख का पटकना या जिस्म के किसी हिस्से का पटकना ये इस बात की तरफ अलामत है कि इसका ताल्लुक इंसान की तिब के साथ, उसकी तबीयत के साथ है। हो सकता है कि उसकी नींद पूरी ना हुई हो, या इसके अलावा कोई और मामला अंदरूनी तौर पर हो सकता है कि जिसकी वजह से उसके जिस्म का कोई हिस्सा गैस की बिना पर या नींद पूरी ना होने की बिना पर उसके जिस्म का बाज हिस्सा इस तरह फटकता हो, लेकिन इसकी वजह से किसी को तकलीफ पहुंचना या तंदुरुस्ती पहुंचना ये इसकी कुछ भी हकीकत नहीं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है हमें सही तौर पर कुरान और सुन्नत की तालीम हासिल करके अपने अकीदे की इस्लाह फरमा कर दुनिया आखिरत को संवारने की तौफीक अता फरमाए। वल्लाहु आलमु व रसूलुहु।